अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया कौन नाज़ी ऑफिशियल चैनल के तमाम व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन, आपकी भरपूर फरमाइश और मोहब्बत पर इस वीडियो के अंदर बात ज़िंदगी की है का 5वां हिस्सा पेश किया जा रहा है। इसके पहले 4 हिस्से इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये नावल आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा, और अगर नावल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई और प्यार होता है। तो आइए पढ़ते हैं। बात ज़िंदगी का है 5वां हिस्सा। असजद उस रात मामूल से कहीं ज़्यादा ताख़ीर से घर लौटा था। उजाला जो बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी, फ़ौरन उसके कमरे की तरफ लपकी। असजद वो शर्ट उतार रहा था जब उसकी पुकार पर रुक गया। हूँ? वापस पलटते हुए उसने बहुत सरसरी सी निगाह उसके सरापे पर डाली थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। करो। वो बहुत थका हुआ नढाल दिखाई दे रहा था। तभी वो बोली, तुम्हें पता है, आज ताया ने अब्बा से बहुत अजीब बात की है। क्या अजीब बात की है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। वो नजरें चुराते झूठ बोल रहा था। उजाला की बेचैनी बढ़ गई। असजद ताया चाहता है कि अब्बा पैसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से मुनकर हो जाएं। वो चाहते हैं कि अब्बा उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह के सख्त अताब का शिकार होंगे। फिर असजद को जैसे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उजाला हैरान रह गई। फिर तुम उन्हें समझाओ असजद, उन्हें इस कबीरा गुनाह से रोको। ये ठीक नहीं है। अच्छा, पहले क्या ठीक हो रहा है इस मुल्क में, बोलो? कौन है जो अपना ईमान हाथ पर लिए नहीं फिर रहा? ये लोग जो इस्लाम दुश्मनों से पैसे लेकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदों को नागहानी मवाद के समंदर में धकेल रहे हैं, ये ठीक है? वो सख्त इसराब का शिकार था। उजाला की आंखें भर आईं। हर शख्स के अपने अमाल हैं असजद, कोई किसी दूसरे की कब्र में नहीं जाएगा। जब तक ये जिंदगी है तब तक बचत है। इधर आंख बंद हुई, उधर हिसाब शुरू हो गया। वो लोग हमारे सगे नहीं है कि मुमकिन अंजाम की फिक्र में घुलते रहें, मगर ताया तो हमारा अपना है। इट्स ओके उजाला, मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूं, अभी तुम जाओ यहां से प्लीज। वो इतना डिस्टर्ब था कि अपना और उसका रिश्ता भी भूल गया था। तभी अचानक उसकी बात काटते हुए उसने रुख फेरा था। वो हैरान खड़ी रह गई। हर शख्स की अपनी जिंदगी है, वो जैसे चाहे गुजारे। अब्बा ने भी फैसला कर लिया है, ले लिए हैं उन्होंने पैसे, जरा से रद्दोबदल से बहुत कुछ पा लिया है। वो अब किसी की बात नहीं सुनेंगे। वो दिल बर्दाश्ता था। उजाला को लगा उसका दिल फट गया हो। जरा से रद्दोबदल से? दीन और दुनिया की बर्बादी को जरा सा रद्दोबदल कह रहे हो तुम? मेरा दिमाग खराब मत करो उजाला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ बात तय है हमारी। तुम चाहो तो अपना रास्ता बदल सकती हो। चुप कर जाओ असजद, खुदा का वास्ता है तुम्हें, चुप कर जाओ। क्या सारे आसमान एक साथ गिरा दोगे? इतने जालिम तो नहीं थे तुम। वो टूटी थी और आंसू एक लम्हे में उसका चेहरा भिगो गए थे। असजद गुलाम अब्बास उसी लम्हे कमरे से निकल गया था। उजाला बेमौल सी खड़ी रही। क्या वाकई अब उस शख्स के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं रही थी? क्या वाकई उसे अपने बाप की गुमराही से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? वो जितना सोच रही थी उतना ही उसका सर दर्द से फट रहा था। पूरी रात जागकर बसर करने के बाद सुबह जब वो फजर की नमाज के लिए उठी तो सर बेहद भारी हो रहा था। ताया के पोर्शन की तरफ मुकम्मल खामोशी थी। रुके हुए आंसुओं का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। कितनी बेशुमार दुआएं थी जो उस वक्त उसने रोते हुए अपने अल्लाह से की थी। अगली सुबह सूरज के तुलू होने से कबल ही असजद घर से निकल गया था। वो फैक्ट्री के लिए तैयार हो रही थी जब ताया और ताई खामोशी से फिर उसके पोर्शन की तरफ चले आए। गुलाम मोहम्मद साहब उस वक्त जिक्र इलाही में मशगूल थे। ताया आकर उनकी चारपाई पर बैठ गए। फिर क्या सोचा है तूने गुलाम मोहम्मद? किस बारे में? ताया के सवाल पर अब्बा का सर यूं उठा था जैसे वो कल होने वाली हर बात भुला चुके हों। 2 दिन से किस बात पर सर खपा रहे हैं तेरे साथ? ताई को गुस्सा आया था। गुलाम मोहम्मद साहब का सर झुक गया। कहा तो है मुझे यह सौदा मंजूर नहीं, मरने के बाद भी नहीं। काश मेरे बाजुओं में ताकत होती तो मुझसे ऐसा मुतालबा करने वाले का सर तन से जुदा कर देता। देखा, आप भाई की मोहब्बत में पागल हो रहे हैं और ये आपका सर तन से जुदा करने की बात कर रहा है। यही सुनना था या अभी कुछ और भी सुनना बाकी है? ताई उनके जवाब पर बिजली की तरह चमकी थी। ताया का गुस्सा उनका चेहरा सुर्ख कर गया। तूने क्या सर तन से जुदा करना है मेरा? मैं खुद ही दफान करता हूं तुझे, मर यहां सड़ सड़ कर। मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूं, यहां से देखूंगा आज के बाद कौन पूछता है तुझे। पहली बार उजाला ने ताया का ऐसा गजबनाक रूप देखा था।
اس کا دل اس کے پہلو میں شدت سے کانپ اٹھا۔ بات سنبھالنے کے لیے وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ تایا میری بات سنیں، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بھاڑ میں جائیں، ہماری طرف سے تیرا ابا اور تو، سمجھی؟ تائی نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ وہ لپک کر ان کے پورشن تک ان کے پیچھے آئی تھی، مگر وہاں کوئی اس کی بات سننے والا نہیں تھا۔ وہاں اس گھر کے در و دیوار کے اندر تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ ناکام واپس چلی آئی۔ تایا اور اس کی فیملی اس روز اپنا گھر چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف پورشن خالی کر دیا تھا بلکہ اسے ایک اوباش بزنس مین کے ہاتھوں فروخت بھی کر دیا۔ آباد، حمدہ، ندا اور سعد چاروں اپنے باپ سے خفا تھے کہ وہ تایا کے ساتھ کیوں نہیں گئے۔ اجالا کو لگتا تھا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسجد غلام عباس کی وہاں سے رخصتی نے اسے اندر سے کاٹ ڈالا تھا۔ اس وقت جب وہ بنا اسے کچھ کہے گھر واپسی پر اپنا سامان پیک کر رہا تھا تو وہ اس کے سامنے رو پڑی تھی۔ اسجد، کیا واقعی تمہارے لیے دولت میرے پیار سے بڑھ کر انمول ہے؟ نہیں۔ وہ خود بھی ڈپریس تھا۔ اجالا تڑپ اٹھی۔ نہیں تو میرا ساتھ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا مجھے تمہارے بغیر جینے کا سلیقہ نہیں ہے، میں نہیں چل سکتی ایک قدم بھی تمہارے بغیر۔ جانتی ہوں۔ وہ اب بھی کمرے کی کھڑکی کے اس پاس سڑک پر پھیلتے اندھیروں کو دیکھ رہا تھا۔ اجالا نے اس کا بازو تھام لیا۔ جانتے ہو تو تماشا کیوں بنا رہے ہو میرا؟ کیوں ضبط آزما رہے ہو؟ میں مجبور ہوں اجالا، اپنے والدین کا مقروض ہوں، میری ذات پر پہلا حق ان کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم پر بے پناہ احسانات کیے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کب اقرار نہیں کیا اس کے احسانات کا؟ میں اپنے مذہب کو سستے داموں فروخت نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے بھی پتا ہے یہ چند لاکھ، یہ کروڑ جنت کی قیمت نہیں ہے۔ تو پھر کچھ نہیں، ذرا سے صبر اور حوصلے سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانے کیا سوچے ہوئے بیٹھا تھا۔ اجالا خاموشی سے پلٹ آئی۔ اسجد غلام عباس اسی رات اپنے والدین کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسجد کے جانے کے بعد اجالا کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ آج کل فیکٹری میں کام پر اس کی توجہ بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ایک ایک سوٹ کی سلائی میں 2 گھنٹے لگ جاتے، پھر بھی کام میں صفائی نہ ہوتی۔ اس روز فیکٹری انچارج نے اسے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ وہ پریشان سی مشین سے اٹھائی۔ السلام علیکم۔ اپنے انچارج کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نظریں جھکا کر اس نے سلام کیا تھا۔ جب وہ بولے، وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ انچارج سیف اللہ ہاشمی نے سامنے پڑی فائل سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف نگاہ کی تھی اور فائل بند کر دی۔ جی آپ نے بلایا سر؟ ہاں بلانا پڑا، اصل میں آج کل آپ کی توجہ کام پر نہیں ہے۔ جتنے سوٹ بھی آپ نے سلائی کیے ہیں سب واپس آ گئے۔ آپ کے والد صاحب کی عزت کی وجہ سے میں نے آپ کو کام پر رکھا اور دوسروں کی نسبت زیادہ ریلیف دیا، مگر پچھلے 15-20 روز سے آپ نے تو قسم کھا لی ہے مجھے شرمندہ کروانے کی۔ ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرنے والے سیف اللہ ہاشمی کا رویہ اس وقت بےحد روڈ تھا۔ اجالا کا سر مزید جھک گیا۔ معافی چاہتی ہوں سر، اصل میں آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو چھٹی لے کر گھر پر بیٹھ جائیں، کمپنی کو تو خسارے میں نہ ڈالیں۔ میں مالکوں کو کیا جواب دوں گا؟ مارکیٹ میں اس وقت اس کمپنی کا ایک نام ہے، اگر آپ جیسے 2-4 اور لوگ رکھ لیے تو بس ہو گیا ہمارا کام۔ سر مجھے ایک موقع اور دیں پلیز، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ شکایت ہوئی تو خود کو فارغ سمجھیے گا یہاں سے۔ ان کا لہجہ بے حد انسلٹنگ تھا۔ حتمی لہجے میں اس وقت اس شخص نے اسے ذلت کا احساس دلایا تھا۔ وہ آنسو پیتی وہاں سے چلی آئی۔ غلام محمد صاحب کی بیماری تھی کہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی، اور ادھر تایا کے پورشن میں آباد ہونے والے بزنس مین نے وہ حصہ گرا کر وہاں نئی عمارت کی تعمیر شروع کروا دی تھی۔ آباد پڑھائی چھوڑ بیٹھا تھا اور اجالا کے گھر سے نکلنے کے بعد ندا بزنس مین کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ گھر کے اندر سکون رہا تھا نہ گھر کے باہر۔ اس رات شدید تکلیف کے باوجود اس نے آنکھ کھلنے پر تہجد کی نماز کے بعد غلام محمد صاحب کو رو رو کر بچوں کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے حضور دعا مانگتے دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ بس کرو ابا، اللہ کے پاس تجھ جیسے مفلس معذور شخص کی دعائیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ وہ انہی کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے جو اس کی راہ میں روپیہ لٹاتے ہیں۔ تیرے پاس کیا ہے جو وہ تجھ پر توجہ کرے؟ میرا ایمان۔ غلام محمد صاحب کے الفاظ نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ تبھی وہ پھر بولے تھے، بیٹے
کفر اور مایوسی دونوں تباہی کا نام ہے۔ شدید غم اور مصیبت میں بھی انسان کو اپنی اوقات اور اپنے رب کا مقام نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اس در کے سوا دوسرا کوئی در نہیں ہے جو کچھ دے سکے۔ ایک وہی تو ہے بیٹے جو بندے کو اس کے ظاہر سے نہیں باطن سے پرکھتا ہے۔ وہ پاک و بے نیاز ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کون سوٹی بوٹیڈا اور کون کیچڑ میں لپٹا ہے، وہاں اس کے حضور تو صرف عاجزی چلتی ہے۔ اجالا مکمل کرنے کے بعد، دعا مکمل کرنے کے بعد نرم لفظوں میں اسے ڈپٹتے ہوئے انہوں نے اصلاح کی تھی۔ اجالا سر جھکا گئی۔ اگلے روز گھر میں ایک ہنگامہ بپا تھا۔ ابا، اجالا کل سے فیکٹری نہیں جائے گی۔ وہ اس وقت غلام محمد صاحب کے زخموں کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد ان پر دوا لگا رہی تھی، جب آباد کمرے میں داخل ہو کر بگڑے تیوروں کے ساتھ بولا۔ اجالا کے ہاتھ میں موجود پانی کا برتن ذرا سا لرزا تھا۔ کیوں؟ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ جب وہ گرج کر بولا، اپنے آپ سے پوچھ یہ سوال جسے عیاشی کرتے حیا نہیں آئی۔ ابا، پوچھ اس سے کل کس کے ساتھ آئی تھی یہ فیکٹری سے گھر؟ وہ اس سے 1 سال چھوٹا تھا، مگر اس کا لہجہ انتہائی گستاخانہ تھا۔ اجالا کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ وہ انتہائی حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری دوست کا بھائی تھا، تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے میرے لیے۔ کل میلاد تھا اس کے گھر، اسی لیے چلی گئی تھی۔ اللہ کے ذکر کا معاملہ تھا، کیا انکار کر دیتی اسے؟ بول۔ وہ چلائی تھی۔ خود پر لگے جھوٹے الزام نے اسے تپا دیا تھا۔ روز دفتر سے پیدل گھر آتی ہوں، کبھی تمہیں لانے کی توفیق ہوئی؟ اس کا گھر بھی 10 میل دور نہ ہوتا تو اکیلی پیدل ہی آتی، سمجھے تم؟ بس کرو یہ جھوٹے بہانے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ اور تم ہوتے کون ہو جسے میں اپنے کردار اور اپنی ایمان کی صفائیاں دیتی پھروں؟ اتنے ہی غیرت مند ہو تو کماؤ 4 پیسے، کیوں 7 دن آوارہ گردی کرتے پھرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں جب میں تم لوگوں کے لیے 7 دن دھکے کھاتی فیکٹریوں میں خوار ہوتی پھرتی ہوں اور تم یہاں آرام سے مفت کی روٹیاں توڑتے ہو؟ آئے بڑے غیرت مند کہیں کے، روز پیدل دفتر سے گھر آتی ہوں تو غیرت نہیں جاگتی؟ آج کسی نے ذرا سا احساس کر لیا تو خون رگوں میں ابلنے لگا تمہارے۔ جب خود 4 پیسے کمانے لگو تب آ کر بات کرنا، سمجھے؟ نہیں تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ خود پر لگے جھوٹے الزام پر وہ خوب برسی تھی۔ آباد بنا کچھ کہے، بنا شرمندے ہوئے، راستے میں پڑی پیڑھی کو ٹھوکر مارتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ غلام محمد صاحب جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، اجالا کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ وہ بول اٹھی۔ کچھ مت کہنا ابا، اللہ کی پاک ذات نہ چاہے تو پوری دنیا میں کوئی مجھے میرے بد ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ آپ تو جانتے ہیں، اور شر پر اتر آئے تو سیمنٹ پتھر سے بنی دیواریں بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ باپ بھائیوں کی تو اوقات ہی کیا ہے۔ اس کے لہجے میں انگارے تھے، وہ تلخ ہو رہی تھی۔ غلام محمد صاحب نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔